خطبات نہج البلاغہ خطبہ نمبر 220۔ امیر المومنین امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام نے آیہ مبارکہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکہ دیا، اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، یہ شخص جس سے یہ سوال ہو رہا ہے جواب میں کتنا عاجز اور یہ فریب خوردہ عذر پیش کرنے میں کتنا قاصر ہے۔ وہ اپنے نفس کو سختی سے جہالت میں ڈالے ہوئے ہے۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے گناہ پر دلیر کر دیا ہے اور کس چیز نے تجھے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکہ دیا ہے اور کس چیز نے تجھے اپنی تباہی پر مطمئن بنا دیا ہے؟ کیا تیرے مرض کے لیے شفا، تیرے خواب غفلت کے لیے بیداری نہیں ہے؟ کیا تجھے اپنے پر اتنا بھی رحم نہیں آتا جتنا تو خود دوسروں پر ترس کھاتا ہے؟ بسا اوقات تو جلتی دھوپ میں کسی کو دیکھتا ہے تو اس پر سایہ کر دیتا ہے، یا کسی کو درد و کرب میں مبتلا پاتا ہے تو اس پر شفقت کی بنا پر تیرے آنسو نکل پڑتے ہیں، مگر خود اپنے روگ پر تجھے کس نے صبر دلا دیا ہے اور کس نے تجھے اپنی مصیبتوں پر توانا کر دیا ہے اور تجھے خود اپنے اوپر رونے سے تسلی دے دی ہے، حالانکہ سب جانوں سے تجھے اپنی جان عزیز ہے، اور کیوں کر عذاب الہی کے رات ہی کو ڈیرے ڈال دینے کا خطرہ تجھے بیدار نہیں رکھتا، حالانکہ تو اپنے گناہوں کی بدولت اس کے قہر و تسلط میں پڑا ہوا ہے۔ دل کی کوتاہیوں کے روگ کا چارہ عزم راسخ سے، آنکھوں کے خواب غفلت کا مداوع بیداری سے کرو، اللہ کے مطیع و فرما بردار بنو اور اس کی یاد سے جی لگاؤ۔ ذرا اس حالت کا تصور کرو، وہ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے اور تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو، اور وہ تمہیں اپنے دامن عفو میں لینے کے لیے بلا رہا ہے اور اپنے لطف و احسان سے ڈھانپنا چاہتا ہے، اور تم ہو کہ اس سے سرگرداں ہو کر دوسری طرف رخ کیے ہوئے ہو۔ بلند و برتر ہے وہ خدائے قوی و توانا کہ جو کتنا بڑا کریم ہے، اور تو اتنا عاجز و ناتواں، اتنا پست ہو کر گناہوں پر کتنا جری اور دلیر ہے، حالانکہ اسی کے دامن پناہ میں اقامت گزیں ہے اور اسی کے لطف و احسان کی پہنائیوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اس نے اپنے لطف و کرم کو تجھ سے روکا نہیں اور نہ تیرا پردہ چاک کیا ہے، بلکہ اس کی کسی نعمت میں جو اس نے تیرے لیے خلق کی، یا کسی گناہ میں کہ جس پر اس نے پردہ ڈالا، یا کسی مصیبت و ابتلا میں کہ جس کا رخ تجھ سے موڑا، تو اس کے لطف و احسان سے لحظہ بھر کے لیے محروم نہیں ہوا۔ یہ اس صورت میں کہ جب تو اس کی معصیت کرتا ہے تو پھر تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر تو اس کی اطاعت کرتا ہوتا، خدا کی قسم اگر یہی رویہ دو ایسے شخصوں میں ہوتا جو قوت و قدرت میں برابر کے ہم پلہ ہوتے، اور ان میں سے ایک تو ہوتا جو بے رخی کرتا اور دوسرا تجھ پر احسان کرتا، تو ہی سب سے پہلے اپنے نفس پر کج خلقی و بد کرداری کا حکم لگاتا۔ سچ کہتا ہوں کہ دنیا نے تجھ کو فریب نہیں دیا، بلکہ خود جان بوجھ کر اس کے فریب میں آیا ہے۔ اس نے تیرے سامنے نصیحتوں کو کھول کر رکھ دیا ہے اور تجھے ہر چیز سے یکساں طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ اس نے جن بلاؤں کو تیرے جسم پر نازل ہونے اور جس کمزوری کے تیرے قوا پر طاری ہونے کا وعدہ کیا ہے، اس میں وہ ذات راست گو اور ایفا عہد کرنے والی ہے، بجائے اس کے کہ تجھ سے جھوٹ کہا ہو یا فریب دیا ہو۔ کتنے ہی اس دنیا کے بارے میں سچے نصیحت کرنے والے ہیں جو تیرے نزدیک قابل اعتبار ہیں، اور کتنے ہی اس کے حالات کو صحیح بیان کرنے والے ہیں جو جھٹلائے جاتے ہیں۔ اگر تو ٹوٹے ہوئے گھروں اور سنسان مکانوں سے دنیا کی معرفت حاصل کر لے تو انہیں اچھی یاد دہانی اور مؤثر پندہی کے لحاظ سے بمنزلہ ایک مہربان کے پائے گا کہ جو تیرے ہلاکتوں میں پڑنے سے بخل سے کام لیتے ہیں۔ یہ دنیا اس کے لیے اچھا گھر ہے جو اسے گھر سمجھنے پر خوش نہ ہوا، اور اسی کے لیے اچھی جگہ ہے جو اسے اپنا وطن بنا کر نہ رہے۔ اس دنیا کی وجہ سے سعادت کی منزل پر کل وہی لوگ پہنچیں گے جو آج اس سے گریزاں ہیں۔ جب زمین زلزلے میں اور قیامت اپنی ہولناکیوں کے ساتھ آ جائے گی، ہر عبادت گاہ سے اس کے پجاری، ہر معبود سے اس کے پرستار اور ہر پیشوا سے اس کے مقتدی ملحق ہو جائیں گے، تو اس وقت فضا میں شگاف کرنے والی نظر اور زمین میں قدموں کی ہلکی چاپ کا بدلہ بھی اس کی عدالت گستری اور انصاف پروری کے پیش نظر حق و انصاف سے پورا دیا جائے گا۔
اس دن کتنی ہی دلیلیں غلط و بے معنی ہو جائیں گی اور عذر و معذرت کے بندھن ٹوٹ جائیں گے، تو اب اس چیز کو اختیار کرو جس سے تمہارا عذر قبول اور تمہاری حجت ثابت ہو سکے۔ جس دنیا سے تم نے ہمیشہ بہریاب نہیں ہونا، اس سے وہ چیزیں لے لو جو تمہارے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ اپنے سفر کے لیے تیار رہو، دنیا کی ظلمتوں میں نجات کی چمک پر نظر کرو اور جد و جہد کی سواریوں پر پالان کس لو۔